السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کنول قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ڈاکٹر مثنیٰ سعید ضیاء ہیں اور یہ جو ہے گائنیکولوجسٹ ہیں اور سب فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ اس حوالے سے آج ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے میم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ اتنی بزی روٹین میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ اور یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں اور آپ نے انیشیل ایجوکیشن اپنی کہاں سے کی ہے؟ بیسکلی میں لاہور سے ہوں اور میری انیشیل ایجوکیشن بھی لاہور سے ہے، لیکن میں نے جو میڈیکل اپنی MBBS کی جو ہے تعلیم ہے میری، وہ حاول پور میڈیکل کالج سے ہے، اور CPSP سے میں نے اپنا فیلوشپ کی ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی اور اپنا ایگزام کلیئر کیا تھا، اور کشمیر میں 2014 میں آئی تھی۔ اچھا میم، آپ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، تو فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں اور لائف کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کافی مشکل سوال ہے، لیکن سم ہاؤ مینیج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب چیزوں کو دن کے شروع میں ہی مجھے ارینج کرنا پڑتا ہے کہ آج میرے کیا کیا کام ہیں، کیا کیا انگیجمنٹس ہیں، اور اس کے لحاظ سے سیگریگیٹ کر کے اور مجھے سب ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسائن کر کے، اور مینیجیبل ہے، مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں۔ مینس کہ یہ ان لڑکیوں کے لیے جو ہے نا، یہ کوشچن تھا جو کہ خود بھی جاب کرتی ہیں اور ان کے ہسبینڈز بھی جاب کرتے ہیں، تو مینس آپ جو چیز مینیج کرنا چاہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ہم نے بیسیکلی جو ہے اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ میم، آپ گائنیکولوجسٹ ہیں اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو آپ جانتی ہیں ہمارے آج کل کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ پرابلم اسی کے حوالے سے ہوتی ہے، تو میم یہ بتائیں کہ انفرٹیلیٹی، بانجھ پن ہے کیا؟ بانجھ پن تو ایک سیپریٹ ٹرم ہے اور بڑی ہارش ٹرم ہے اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں، لیکن جو انفرٹیلیٹی ہے بیسکلی اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی کہ وہ کپل جو 1 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ان کے ہاں حمل نہیں ہو پاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک انفرٹائل کپل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ جو میاں بیوی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ انفرٹیلیٹی ان کے درمیان میں چل رہی ہے، اور 1 سال کے بعد پھر وہ پرسو کرے، وہ دیکھیں کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی وجوہات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ہاں حمل نہیں ہو پا رہا۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کپل کو 1 ایئر کے بعد ہی کسی گائنیکولوجسٹ یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا کوئی ایسے کپلز بھی ہیں جن کو 1 ایئر سے پہلے بھی جو ہے نیڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس کنسلٹ کریں؟ بالکل ایسا ہے۔ وہ کپل جن کی ہیلتھ کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، جیسے ایک خاتون ہیں، اگر ان کے جو سائیکل ہے وہ ریگولر ہے، ان کے اور کوئی ہیلتھ جو ہے جیسے کوئی بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، یا ان کی پریویس ہسٹری میں ان کی یوٹرس کے ساتھ کوئی اور مسئلے مسائل نہیں ہو چکے ہوئے، پیریڈز ان کے بالکل ریگولر ہیں، اور اسی طرح اگر جو میل پارٹنر ہے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی میڈیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، یعنی کہ اس کا بھی کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ہائپر ٹینشن ہے یا شوگر ہے، یا پھر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے نازک اعضاء کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو، اگر اس طرح کی چیزیں ان کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہے ان کی ہسٹری میں، تو انہیں 1 سال سے پہلے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو ایج ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر ایک خاتون 35 سال سے اوپر کی ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کو پھر 1 سال کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ 1 2 3 مہینے تک نہیں کنسیو کر پاتی ہیں تو انہیں پھر جلدی رابطہ کرنا چاہیے، یا وہ خواتین جن کے سائیکلز ڈسٹرب ہیں ان کو جلدی رابطہ کرنا چاہیے۔ میم یہیں سے آپ سے جو ہے نا اسی سے کنٹینیو کروں گی۔ میم مجھے یہ بتائیں کہ بانجھ پن از اونلی دا ٹرم دیٹ از یوزڈ فار دا فیمیلز، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے؟ ہمارے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرم جو ہے یہ صرف فکس کر دی گئی ہے عورت کے ساتھ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بالکل جو بچہ بننے کا عمل ہے اس میں جتنی عورت شریک ہے اسی طرح سے مرد بھی شریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دونوں سائڈز کو دیکھنا چاہیے، یعنی تصویر کے دونوں رخ ہمیں دیکھنے چاہیے۔ اور اب
جو لائف سٹائل چل رہا ہے اس حساب سے میل فیکٹر بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. جہاں فیمیل فیکٹر ہے وہاں پہ میل فیکٹرز بھی ہیں, یعنی کہ آدمیوں کے بھی ایسی بہت سی علامات ہیں اور ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جو بانجپن کی وجہ سے ان لوگوں میں وہ جو کپل ہے وہ حمل نہیں ہو سکتا. اچھا میم, ارریگولر سائیکل کی آپ نے بات کی, یہ تو مطلب موسٹ کامن چیز آج کل ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے ہماری ایج کی لڑکیوں میں اسپیشلی جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو میم کیا سمجھتی ہیں کہ ارریگولر سائیکل ہے کیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پاس جو اب ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں بیسکلی جو سائیکل ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے کہ یہ ہمارے جو برین ہے, جو ہمارا دماغ ہے, وہاں سے کچھ سگنلز آتے ہیں خاتون میں خصوصاً انڈا دانیوں تک, اور ان انڈا دانیوں سے پھر آگے سگنلز جو ہیں وہ بچہ دانی تک ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ ایک سائیکل چلتا ہے جو ہر مہینے ایک خاتون کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اور اگر اس میں کہیں بھی پرابلم آ جائے, کہیں برین میں پرابلم ہے, انڈے دانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا بچہ دانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو یہ جو سائیکلز ہیں ان کے پرابلمز آ جاتے ہیں. اور ان میں جو ابھی موسٹ کامن پرابلم دیکھا گیا وہ ہے انڈے دانیوں کا صحیح کام نہ کرنا. ٹھیک ہے, ایک بہت زیادہ کامن بیماری ہے جس کا نام ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا اوویرین سنڈروم بھی ہم کہتے ہیں, جس کو لغت عام میں پی سی اوز بھی کہتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس سے فیملیئر بھی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ کامن ہے. تو میم یہ بتائیں کہ کیا ارریگولر سائیکل کے ساتھ آپ کنسیو کر پاتے ہیں, مینز ارریگولر سائیکل والی لڑکیاں بھی حمل کر پاتی ہیں یا ان میں یہ پاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے آج کل یہ چیز ہر بندہ یہ سوچ ہوتا ہے نہیں اس کی ارریگولر سائیکل ہے تو نہیں, اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ چیز. بالکل ایسا ہی ہے. جو ریگولر سائیکل ہے وہ کم از کم ہمیں ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ جی جو انڈے دانیاں ہیں, جو اووریز ہیں, اس میں ایگ بن رہے ہیں, انڈے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایک سائیکل ہے اگر وہ کمپلیٹ اپنے پراپر ٹائم اور اپنی لینتھ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انڈے, اس کا مطلب وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی انڈے صحیح بن رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر ارریگولر سائیکل ہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جی وہاں پہ امپراپر کام چل رہا ہے, جو ہے وہ کوالٹی فل کام نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ سائیکل ریگولر نہیں ہے. اور سائیکل ریگولر نہ ہونے کی وجہ سے آبویسلی پھر وہ جو اپنے پورے کرتے ہیں جو بھی ان کے سیگمنٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے, اور وہ سائیکل بھی ریگولر ہوتا ہے, اور جب وہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو ایگز بھی میچور نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ کنسیو بھی نہیں کر پاتی, یعنی حمل نہیں ہو پاتا. تو مطلب کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں مطلب کوئی پرسنٹیج ہے کہ اتنے % لوگوں میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے, یا پھر یہ ڈائریکٹلی ہم یہ بات کہہ دیں کہ یہ لوگ کنسیو کر ہی نہیں پاتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ مینیجیبل ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ اب جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو ہماری ڈائٹ ہے وہ فیکٹر بہت بڑا ہے, جس کی وجہ سے یہ پی سی اوز ہم آلموسٹ ہر ایج گروپ میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن موسٹ کامن جو ہے جو بچہ پیدا کرنے والی عمر ہے اس میں سب سے زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے کہ جس میں آپ اپنی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں. اگر کسی کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے, تو ہم لائف سٹائل کے ساتھ اس کو دوائیوں کا بھی بتاتے ہیں اور اس کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, تو وہ کنسیو کر پاتی ہیں. تو میم یہ بتائیں کہ پی سی اوز ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا اس کو آسان کر کے ایک ٹرم بتا دیں آپ, یہ پی سی اوز ہے کیا, اور دوسری بات یہ کہ کیا اس پی سی اوز کا جو ہے کوئی پین بھی ہوتا ہے یا کوئی ایسی سمٹمز علامات جو کہ مطلب خاتون کو خود محسوس ہو جائے کہ یہ مجھے مسئلہ ہے, اب مجھے گائنیکولوجسٹ کے ساتھ جو ہے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ بالکل, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے آپ کے سائیکلز ریگولر ہو جاتے ہیں. ریگولر سے مطلب ہے کہ سائیکل کی لینتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کہ ایک پیشنٹ ہے وہ یہ کمپلین کر سکتی ہے کہ جی مجھے پیریڈز 1 مہینے میں آیا اور اس کے پھر بعد 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آتے ہیں. ایک جو نارمل سائیکل ہے, نارمل سائیکل کی لینتھ جو ہے وہ 35 دن سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کی 35 دن سے زیادہ ہے تو اس کو ضرور اس چیز کو سرچ کرنا چاہیے اور سیکھ کرنی چاہیے, یعنی کہ کوئی بھی اوپینین ضرور لینی چاہیے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سائیکلز ارریگولر ہے, دوسرا یہ ہے کہ موٹاپا. ٹھیک ہے, ہارمونل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ زیادہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پہ دانے بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں,
اور اس کے علاوہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اسی طرح سب فرٹیلیٹی کی کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی حمل نہیں ہو پا رہا, اور جب ہم ان کو پراپر ان کی انویسٹیگیشنز کے تھرو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈر لائن ان کی جو ہے وہ ہارمونل چینجز ہیں, یعنی کہ پی سی اوز کی جو علامات ہیں وہ ان کے اندر ہیں. میم پی سی اوز کا علاج کیا ہے, اور یہ کتنے عرصے تک آپ نے اس کی کوئی کورس ڈیوریشن ہوتی ہے, مینس کہ جیسے آپ نے ایک پورے ایک بیماری کا ایک کورس ہوتا ہے, کیا اس کا بھی کوئی کورس ہے, یا پھر جو ہے نا تھوڑے بہت میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ آلدو کہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے, لیکن اس میں جو ایک مریض ہے اس کی پرسسٹنٹ کیا کہنا چاہیے کہ مطلب اس کی استقامت ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو بھی اس کو کافی چینج کرنا پڑتا ہے, جیسے اپنی ڈائٹ کو کافی زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اپنے جو سیڈنٹری لائف ہے, اگر وہ زیادہ حرکت والی اس کی لائف نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی میں تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی شامل کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی سمٹمز ہوتے ہیں کہ جن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں, اور وہ دوائیاں پھر تھوڑے سگنیفیکنٹ ٹائم یعنی کہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو یہی دو چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ایک پیشنٹ کو اس کو مینیج کرنے کے لیے. اچھا میم, یہ تو ہم چلیں فیمیلز کی کافی وہ ہم لوگوں نے ان کی باتیں کی ہیں. اب ذرا اگر ہم لوگ میل کی انفرٹیلیٹی پہ آ جائیں تو میل کی جو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو آپ کیسے جو ہے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کریں گے, اور ہمارے ناظرین کو کیسے بتائیں گے کہ یہ میل انفرٹیلیٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی فیمیل انفرٹیلیٹی ہے؟ اب تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں آج سے اگر ہم 20 سال پہلے دیکھیں تو جو فیمیل کے فیکٹرز تھے جس میں کہ ہم ان کی انڈے دانیاں دیکھتے تھے, بچہ دانیاں یا ٹیوبس دیکھتے تھے, تو وہ زیادہ کامن تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب پچھلے 20 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ہے وہ زیادہ ہے. اب یہ ہے کیا چیز؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو مرد کے جرثومے ہیں جو کہ جا کے عورت کے انڈے کے ساتھ مل کے ایک حمل کی ابتدا کرتے ہیں جی, وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بنتے ہیں تو یا ان کی جو ہیبت ہے یعنی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی جو ایک نارمل جرثومے کے لیے ضروری ہے, یا ان کی حرکات ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یعنی ان کی جو حرکت ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جا کے انڈے دانی تک رسائی حاصل کرے اور پھر حمل شروع ہو جائے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز آتے ہیں کہ اگر ہمیں ان میں سے کوئی بھی چیز ملتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے. سے کہ اگر وہ جرثومے کم ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جرثومے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کے اندر ایک کنٹرول سسٹم ہے جو برین سے سٹارٹ ہو کے اینڈ تک جاتا ہے, بچہ دانی تک جاتا ہے. اسی طرح آدمی کے اندر بھی یہ ایک کنٹرول سسٹم ہے جو برین سے سٹارٹ ہوتا ہے, ان کے خاص اعضاء تک جاتا ہے, اور وہاں سے بھی جب اس کا جو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ان جرثوموں کا وہاں تک وہ جاتا ہے. تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جرثوموں کی تعداد کم ہے تو وہ اس کی وجہ کہیں اس کے دماغ میں کوئی سگنلز کا پرابلم ہے, اس کے جو خلیات ہیں وہ بن نہیں رہے ہیں, یا پھر اس کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں پرابلم ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ معائنہ ہوتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. اور ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی بہت زیادہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آج کل ایڈکشن کی عادات بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح وہ ڈائٹ جو ہے وہ اتنی پراپر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ میل فیکٹر جو انفرٹیلیٹی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو آدمیوں کی وجہ سے بانجھ پن کا جو فیکٹر ہے سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں انفرٹیلیٹی کی کتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کتنی زیادہ ریشو ہو چکی ہے, اور کتنے زیادہ کپلز اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میں ڈاکٹر مسنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پہ بات چیت چلتی رہے گی, ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آپ کے سامنے آتے ہیں. صحت ہے تو سب کچھ ہے. امتیاز میڈیکوز رجسٹرڈ, ہر طرح کی انگریزی اور امپورٹڈ ادویات کا واحد مرکز. ہمارے ہاں ہر قسم کی ادویات مکمل اعتماد اور گارنٹی کے ساتھ موجود ہیں. نیز سرجیکل کا جملہ سامان بازار سے برعایت دستیاب ہے. اپنی صحت اور زندگی پر کوئی سمجھوتا مت کریں, اور معیاری ادویات خریدنے کے لیے صرف امتیاز میڈیکوز پر تشریف لائیں. امتیاز میڈیکوز رجسٹرڈ, مظفر آباد, آزاد کشمیر. فون نمبر 05822444242.
ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ. ڈاکٹر مسنہ سعید ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے بھی کوئی سوال ہیں اگر اس حوالے سے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ کوئی ڈسکشن ہوگی تو ہم آپ کے سوال ضرور آپ تک پہنچائیں گے, ان کے جواب ان سے لے کے. آگے اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں. میم, انفرٹیلیٹی کی بات ہو رہی تھی میل فیمیل پہ, تو یہ بتائیں کہ انفرٹیلیٹی کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے کازز ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اوائڈ کر کے اس چیز سے بچ سکیں؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اپنی صحت. جب تک آپ اپنی صحت کو صحیح طریقے سے دھیان میں نہیں رکھیں گے تب تک آپ اس چیز کو اویل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے ایک آدمی ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ جو خوراک کا استعمال وہ کریں, وہ خوراک اس طرح سے ہو کہ وہ ان کے ان خاص اجزاء کو جو کہ ان کے جرثومے بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اس پہ فوکس کریں مینلی. جیسے کہ اگر کوئی اسموکنگ بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کو اسموکنگ سے کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ سم ہو جا کے اس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت اثرات نہیں ہوتے, یہ منفی اثرات ہوتے ہیں, جہاں پہ جسم کے باقی حصوں کو وہ بہت زیادہ اپنے منفی اثرات سے متاثر کرتے ہیں. اسی طرح وہ بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ حساس ہیں ہمارے اعضاء, تو ہم لوگوں کو ان چیزوں سے کو ایوائڈ کرنا چاہیے. خوراک میں ہمارا جو بیسک ہے قدرتی خوراک جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں پھلوں کا استعمال, سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, اور جتنا بھی یہ فاسٹ فوڈ ہے, فرائیڈ آئٹمس ہیں, جتنی سوڈے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ سفید چینی, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور ہاں, اگر کسی کو کوئی بھی جیسے بلڈ پریشر ہائی ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی بیماری چل رہی ہے, تو اس کو آپٹیمائز کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کو ایک ایسے صحت کے بالکل قریب اس کو اپنا مینج کرنا چاہیے کہ وہ ان کے منفی اثرات جو ہیں وہ ان اعضاء پہ نہ ہوں. اچھا میم, اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ فارماکولوجیکلی ہی ہوتا ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے تو اس کی کیا ڈیوریشن ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ آپ پرٹیکولرلی دیکھیں, یہ کاز ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ جی وجہ کیا ہے سب سے پہلے, تو جو وجہ ہوگی اس کے حساب سے ہم پلان کرتے ہیں کہ کیا یہ صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ٹھیک ہو جائے گی یا پھر اس کو آگے دوائیوں کی ضرورت پڑے گی. اب جیسے کہ ایک یہ سائیکلز کی بات کرتے ہیں, جو فیمیل مینسٹرل سائیکل ہے, تو اس میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم دوائیاں نہیں لینا چاہتے, ہم دوائیاں لے کے تھک چکے ہیں, لیکن ہمارا جو سائیکل ہے یہ ریگولر نہیں ہو پا رہا. تو جہاں ہم انہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہیں پہ ہم ان کو سیڈ سائیکلنگ کا بھی بتاتے ہیں. کہ سیڈ سائیکلنگ کیا ہے کہ جی آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف سیڈس ہیں, یعنی بیج ہیں, جو کہ آپ اپنے پورے سائیکل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جیسے 4 ہفتوں کا اگر سائیکل ہے تو پہلے 2 ہفتے اور آخری 2 ہفتے, اور پہلے 2 ہفتوں میں جو ہے وہ آپ 2 خاص قسم کے جو بیج ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, جس میں کہ پمپکن بیج ہیں جو کہ کدو کے بیج کہلاتے ہیں, اور السی کے بیج, یہ آپ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہاف ہے اس میں آپ استعمال کرتے ہیں سفید تل اور سورج مکھی کے پھول, ان کے بیج استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ ان کو اس طرح کی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہاں پہ میں ایک کوشچن آپ سے کروں گی کہ کیا وہ خواتین جن کا ارریگولر سائیکل ہوتا ہے اور ان کو صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مطلب سائیکل ڈیوریشن کیا ہے, تو وہ ان سیڈس کو کیسے یوز کریں؟ اگر ایک خاتون ہے جن کا سائیکل بہت لمبا ہے, جو کہ نہیں آتا ہی نہیں ہے, تو وہ سائیکل کے کسی بھی حصے میں وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں. مینس کہ کہیں سے بھی وہ فرسٹ 2 بیڈ سے سیڈ سے لے کے آپ اس کو مطلب 14 یا 15 ڈیز یوز کریں, اور اس کے بعد نیکسٹ 2. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور ادر ٹریٹمنٹ, فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس کتنا کورس لیتے ہیں اس کا؟ اچھا, فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ اوویلیشن انڈکشن بہت زیادہ لے چکے ہوتے ہیں. آپ یہ اوویلیشن انڈکشن کیا ہے؟ انڈے بنانے والی دوائی. اور یہ اس کا بے دریغ استعمال جو ہے یہ بھی ایک عورت کے جو صحت ہے اس پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے. تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ ایک انفرٹائل کپل کو پراپرلی جو ہے وہ ایڈوائز لینی چاہیے. ٹھیک ہے,
اور کسی ایسے پرسن سے جو کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, یعنی وہ اسپیشلسٹ ہے اس چیز کا, جو اس کو اچھے طریقے سے اس کی ہسٹری لے سکے, اس کے ایگزامینیشن کر سکے, اس کو انویسٹیگیشنز اس کے مطابق اس کے ٹیسٹ بتا سکے, اور پھر ان ٹیسٹ سے وہ ان سب چیزوں سے وہ یہ اخذ کر سکے کہ وجہ کیا ہے ان کی انفرٹیلٹی کی, کہ کوئی وجہ اگر سامنے ہے تو اس وجہ کو ٹریٹ کر کے تو اس کی جو ہے اس کمی کو دور کیا جا سکے. تو لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ اوویلیشن انڈکشن لے کے آتے ہیں, اور اس وقت ہمارے لیے یہ چیز مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی وہ کاز یا وہ وجہ جو وجہ بن رہی ہے اس کی حمل نہ ہونے کی, اگر اس کو ہم ٹھیک کر دیں اور اس کے بعد ہمیں اوویلیشن انڈکشن دینے کی ضرورت پڑے, تو پھر ہم لوگوں کے لیے اس ٹائم پہ یہ ڈیسیژن لینا, یہ فیصلہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری گزارش ہے تمام انفرٹائل کپل سے کہ کبھی بھی اگر آپ کے کوئی بھی ایسے فیملی میں ہیں, آپ خود ہیں, کہیں بھی آپ کے دوست احباب میں اس طرح کے لوگ ہیں, تو ان کو پراپرلی گائیڈ کریں کہ وہ ایک جو سب فرٹیلٹی کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں, اور جا کے اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آفٹر انویسٹیگیشنز اخذ کروائیں. خود سے کچھ اس طرح کے یا اس نے بتائی ٹیبلٹ لے لی, اس نے بتائی ٹیبلٹ لے لے, اس طرح سے نہ لیں. اور میم ایسا بھی ہوتا ہے کہ باڈی کسی ایک میڈیسن سے ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو لانگ ٹرم یوز کر رہے ہیں تو. اب یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ویسے یہ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور ہے. اب جب ہم اینٹی بایوٹک کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں انفیکشن کی بات ضرور کروں گی. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس جیسے انفیکشن ہے تو ان حساس جو اعضاء ہیں ان کے انفیکشن بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان انفیکشنز کے جو دور رس نتائج ہیں ان میں جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ ٹیوبس بلاک بھی ہو جاتی ہیں. سے کہ اگر وہ انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹ کنسیو بھی کر لیتا ہے تو وہ پریگنینسی ایک نارمل جگہ پہ نہیں ہوتی, اور جہاں پہ ہوتی ہے وہ ڈیزاسٹر کریٹ کر دیتی ہے. تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی کوئی کاز بنتی ہے, کوئی بھی, جیسے ہم نے سائیکلنگ کی بات کی, اسی طرح انفیکشن بھی ایک وجہ ہے جس میں کہ حمل نہیں ہو پاتا, تو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت سی جگہوں سے بہت سی میڈیسنز لے کے آیا ہوا ہوتا ہے, اور جو ٹارگیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی تب تک جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم ٹریٹ کریں اور فوکس کریں اس کی ٹریٹمنٹ پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہم لوگ کتنی جو ہے وہ گائنی کے حوالے سے, انفرٹیلیٹی کے حوالے سے کتنی جو ہے وہ انفارمیٹیو ڈسکشن کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم لوگ اور بھی بات چیت ان کے ساتھ کریں گے, اس کے اور کون کون سے ٹریٹمنٹ ہیں اور کون کون سے ایسے جو ہیں وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کنسیو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ان سے بات چیت چلتی رہے گی. 2 منٹ کے وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے آتے ہیں. اپنی میزبان کو 2 منٹ کا بریک دیجیے اور ویل بی رائٹ بیک. صحت ہے تو سب کچھ ہے. امتیاز میڈیکوز رجسٹرڈ ہر طرح کی انگریزی اور امپورٹڈ ادویات کا واحد مرکز. ہمارے ہاں ہر قسم کی ادویات مکمل اعتماد اور گارنٹی کے ساتھ موجود ہیں. نیز سرجیکل کا جملہ سامان بازار سے برعایت دستیاب ہے. اپنی صحت اور زندگی پر کوئی سمجھوتا مت کریں اور معیاری ادویات خریدنے کے لیے صرف امتیاز میڈیکوز پر تشریف لائیں. امتیاز میڈیکوز رجسٹرڈ, مظفر آباد, آزاد کشمیر. فون نمبر 05822444242. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مسنہ سعید زیاد سے, گائنیکالوجسٹ, انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ. میم ایک کوشچن یہ بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اتنا لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, اور یہاں پہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اگر کسی کے پاس جائیں بھی تو ان کو ایسے گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ AJK میں, ہمارے آزاد کشمیر میں سب فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کا کیا فیوچر ہے؟ ہم لوگ ابھی جتنے بھی ینگ گائنیکالوجسٹ ہیں ہم لوگ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب فرٹیلیٹی جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن, ٹھیک ہے, اور رائٹ پرسن رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن.
اور اس میں انشاءاللہ ہم لوگ ہمارا ویژن ہے کہ ہم یہاں پہ سرو فرٹیلیٹی سینٹر جو ہے وہ ضرور بنائیں جی اور اس کی پروموشن کریں, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ضرور اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا میم, ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کافی عرصے سے کنسیو نہیں کر پا رہا, تو اگین اینڈ اگین ہی ہیز ٹو کنسلٹ ود اے گائنیکولوجسٹ اور سب فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ. ہمارے پاس یوں ہے کہ جو چیزیں ہم تک اویلیبل, مطلب جو چیزیں ہم تک ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں, جی, اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک اسپیشل سینٹر میں ضرور ریفر کرتے ہیں. جیسے اگر ایک پیشنٹ ہے, اس نے ملٹیپل انڈکشنز لے چکی ہیں اور جو کاز ہمیں لگا وہ اس کی ٹریٹ ہو چکی ہے, تو اس کے بعد پھر جو آگے فردر اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ آپشنز رہ جاتی ہیں وہ آتی ہے آرٹیفیشیل انسیمینیشنز. یہ آرٹیفیشیل انسیمینیشنز کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس لغت عام میں کہا جاتا ہے کہ ایک آپ نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سنا ہوگا. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور ایک جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلی کی ایک موڈالٹی یوز ہوتی ہے, دیٹ از IUI, جی, انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن. جی, ٹھیک ہے. انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن جو ہے یہ ماشاء اللہ سے مظفر آباد میں ہم بالکل کرتے ہیں اور ہمیں اس کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں. اور جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ IUI بیسکلی ہم ان پرٹیکولر کپلس کو کہتے ہیں جس میں میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ نہیں ہے. ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر میں. اگر وہ مائلڈ سے ماڈریٹ تک فال کرتی ہے تو ہم اس کو اگلی آپشن جو ہے آفٹر ٹریٹمنٹ IUI ضرور دیتے ہیں, کہ جس میں ہم ہیلدی اسپرمس لے کے, جو ہیلدی جرثومے ہوتے ہیں میل کے, آدمی کے, وہ ہم ان دنوں میں خاتون کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بچہ دانی میں جن دنوں میں انڈا ریلیز ہوتا ہے. وہاں پہ وہ کیسے ڈالا جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. وہ ایک سمپل سا کیتھیٹر ہے. جی, اچھا, کیتھیٹر کے تھرو وہ کیتھیٹر آتا ہے, وہ ایک اسپیشل ڈیزائن کیا ہوا کیتھیٹر ہوتا ہے, اور ایک کٹ اویلیبل ہوتی ہے جس سے اسپرم کو واش کیا جاتا ہے, اور وہ واش کر کے جو ہیلدی کانسنٹریٹ بنتا ہے, جو ہیلدی اس میں جرثومے ہوتے ہیں, ان کو پھر اس خاص پرٹیکولر ڈے پہ ہم فیمیل کے بچہ دانی میں ڈالتے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت سے ریزلٹس ملتے ہیں. اور جو دوسری چیز ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی, اس میں اس کے لیے چونکہ بہت زیادہ اسپیشلائزڈ کیئر چاہیے, ہائی قسم کی لیب چاہیے, تو اس کے لیے ہم پھر انہیں ریفر کرتے ہیں پراپر جگہوں پہ. جی, وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہے کہ میل اور فیمیل جراثیم جو ہے اس کو ہم لیبارٹری میں ہی جو ہے وہ حمل کا آغاز کرواتے ہیں, اور وہاں پہ جب ایک چھوٹا سا 1 سیل ایک بن جاتا ہے, کیا کہنا چاہیے, ایک نیو لائف, نئی زندگی شروع ہوتی ہے, تو اس کو پھر ایک خاص ٹائم کے بعد جو خاتون ہے اس کے بچہ دانی کے اندر رکھا جاتا ہے, جہاں پہ وہ امپلانٹ ہوتا ہے اور پھر فردر اپنا کام شروع کرتا ہے. اور کچھ جو کپلز ہوتے ہیں جو آپٹ کرتے ہیں, چونکہ یہ بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, تو ان کو ہم ان کے پراپر جگہوں پہ ریفر کرتے ہیں. ایکسپینسو کتنے ایکسپینسز آ جاتے ہیں اس پہ, ذرا ہمارے آڈینس کو پتہ چل جائے اس حوالے سے, جو لوگ نہیں کروا سکتے, جو لوگ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن لوگ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کو اتنے اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے نا, تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں کتنے ایکسپینسز آلموسٹ اس پہ آ جاتے ہیں. جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ لاکھوں کی گیم ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت سی میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں, اور وہ جو میڈیسنز ہیں بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو خاص خاتون کے وہ جو ایگز جو ہیں ان کو میچور کر کے نکالنے کا ایک جو ہے وہ بھی بڑا سینسٹیو ایک عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میل کے جو جرثومے ہیں ان کو بھی تیار کرنے کا ایک بہت سینسٹیو عمل ہوتا ہے, اور پھر اس کے مطلب یہ ایک سٹیپس ہیں, ملٹی سٹیپ یہ پروسیس ہے سارا. تو اس میں جو ہے وہ آج کل جس طرح سے چل رہا ہے, جو کم سے کم بھی ہے وہ 5 to 6 لاکھ پر سائیکل کی بات ہے. ٹھیک, اور کتنے سائیکلز اس پہ آتے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس کہ اگر پیشنٹ آپٹ کرتا ہے کہ میں ایک سنگل چانس لینا چاہتا ہوں تو پھر ایک ہی سائیکل آتا ہے 5 to 6 میں, اور اگر وہ آگے دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر فردر ٹاپ اپ دیتے ہیں. ٹاپ اپ میں ان کو کم پے کرنا پڑتا ہے, 5 to 6 سے اوپر جو ہے وہ. اور یہ IUI پہ کتنے ایکسپینسز آتے ہیں میم؟ IUI جو ہے وہ آلموسٹ ہم لوگوں کا جو پیشنٹ کی ساری پریپریشن اور جو ٹیم ہے وہ سب ملا کے آلموسٹ 30 to 35
پر سائیکل ہوتا ہے. تو میم یہ کسی گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھی یہ اسٹارٹ کی ہے, اور وہاں پہ پیشنٹ کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ میم. ڈاکٹر مسنا ہمارے ساتھ موجود تھی. میم آپ نے بہت اپنا ٹائم دیا اور بزی اسکیجول سے آپ ہمارے پاس آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. اور آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ آتے رہیں گے پروگرام میں, ہم ان سے ڈسکس کرتے رہیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس آف دا ہیلتھ اینڈ ہائیجین. ہمارے ساتھ رہی ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.